بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی علم الصرف کے 10ویں لیکچر کے ساتھ فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد کا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع مثبت معروف کے صیغوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے واحد، تثنیہ اور جمع کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس ماضی میں کچھ علامتیں تھیں کہ ہم فعل ماضی کے اندر دیکھتے تھے کہ اگر آخر کے اندر تا لگا ہوا ہے تو یہ واحد کے صیغوں میں سے کوئی ہوگا، اگر الف ہے تو تثنیہ کے صیغوں میں سے کوئی ہوگا، اگر واو ہے یا نون ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو جمع کے صیغوں میں تلاش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس فعل مضارع کے اندر بھی کچھ علامات ہیں جس کے ذریعے ہم واحد، تثنیہ اور جمع کو بھی پہچان سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزید ہم جو ہے وہ حاضر، غائب اور متکلم کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ علامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی ہم جو علامتیں ذکر کریں گے وہ واحد، تثنیہ اور جمع کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ اگر ہم فعل ماضی کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایک علامت تھی آخر کے اندر تا ہونا، جو واحد کی علامت تھی۔ یہاں پر فعل مضارع میں اگر ہم دیکھیں تو آخر کے اندر اگر کسی حرف کے اوپر پیش ہو، لام کلمے کے اوپر اگر پیش ہو تو آپ فوراً پہچان جائیے گا کہ یہ واحد کے صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ یعبدو ایک صیغہ ہے، یعبدو، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں اس کو تعبدو کر دوں تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے۔ تو آخر کے اندر اگر لام کلمے کے اوپر پیش ہوگا تو یہ واحد کے صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم اس کو ایز اے چارٹ لکھیں گے، ٹیبل کے اندر لکھیں گے، تو وہاں پر بھی پھر انشاءاللہ آپ کو یہ مزید علامت جو ہے وہ واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہاں پر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکے گی۔ اگر آخر کے اندر الف اور نون ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیں، یفعلانی، یہاں پر جو ہے وہ آخر کے اندر لام کے بعد، لام کلمے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ الف اور نون آ رہا ہے۔ تو یہ الف اور نون اگر کسی کلمے کے آخر میں آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اگر آخر میں واو نون یا صرف نون ہو تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو جو ہے وہ یفعلونا کریں تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہو جائے گا، جمع مذکر غائب کا، اور اگر ہم اس کو یفعلنا کریں، یفعلنا، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ تو آخر کے اندر اگر ہمیں صرف پیش نظر آئے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ واحد کے صیغوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اگر الف اور نون ہمیں نظر آتا ہے آخر میں تو ہم اس کو جو ہے وہ تثنیہ کے صیغوں میں تلاش کریں گے، اور اگر آخر کے اندر ہمیں واو نون یا پھر صرف نون نظر آتا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ جمع کے صیغوں کے اندر تلاش کریں گے۔ یہاں پر ایک ایگزمپشن یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ واو نون ہو یا صرف نون ہو، لہٰذا اگر نون سے پہلے یا آ جائے، جیسے اس صیغے کے اندر ہے تفعلینا، یہاں پر جو ہے وہ نون سے پہلے یا آ رہا ہے، لام کلمے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ مزید نون سے پہلے کچھ اور نہیں، ڈائریکٹ لام کلمے کے بعد نون ہے یا واو ہے۔ اگر واو نون ہو یا صرف نون ہو تو یہ جمع کی علامت ہے، لیکن اگر اس سے پہلے یا آ جائے تو یہ ایک ایگزمپشن والا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا۔ تو یہ صیغہ جو ہے وہ تمام واحد کے صیغوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے آخر میں اگرچہ ہمارے پاس نون موجود ہے لیکن نون کے ساتھ یا بھی آ رہا ہے۔ تو میں نے یہاں پر یہ علامت ذکر کی تھی، واو نون ہو یا صرف نون ہو۔ یفعلونا تو یہ واو نون آ گیا، یفعلنا یہ لام کلمے کے فوراً بعد جو ہے وہ نون آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تفعلنا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں لام کلمے کے فوراً بعد جو ہے وہ نون ہے، مزید درمیان میں کوئی اور حرف موجود نہیں ہے۔ اگر واو کے علاوہ یا آ جائے، تفعلینا ہے جیسے، تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ تو یہ بات یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر آخر کے کلمے کے آخر میں لام کلمے کے اوپر آپ کو پیش نظر آئے تو یہ واحد کے صیغوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ واحد کا ایک صیغہ جو ہے وہ اس کی ایگزمپشن ہے، تفعلینا، وہ میں نے ذکر کر دی۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کو آخر کے اندر الف اور نون کا صیغہ، الف اور نون نظر آتا ہے لام کلمے کے فوراً بعد تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا۔ اگر آپ کو لام کلمے کے فوراً بعد جو ہے وہ واو نون یا صرف نون نظر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ جمع کے صیغوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور اگر جو ہے وہ نون کے ساتھ یا موجود ہو تو پھر یہ ایک ایگزمپشن ہے، واحد مذکر مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر، یہ ایک ایگزمپشن ہے تفعلینا، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ نون کے ساتھ یا نظر آ جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ علامتیں جو ہے وہ واحد، تثنیہ اور جمع کو پہچاننے کے لیے، حاضر،
غائب متکلم کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو اس کو پہچاننے کے لیے علامت مضارع کو ہم بنیاد بناتے ہیں. اب علامت مضارع کون سی کہاں پر لگی ہوئی ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ علامت مضارع جو وہ فا کلمے سے پہلے ہوتی ہیں. ہم نے جو بھی علامتیں دیکھی تھیں واحد، تثنیہ اور جمع والی، وہ لام کلمے کے بعد ہیں. لہٰذا اگر آپ کو واحد، تثنیہ اور جمع یہ پہچاننا ہو تو آپ لام کلمے کے بعد دیکھیں گے، اور اگر آپ کو حاضر، غائب، متکلم پہچاننا ہو تو آپ فا کلمے سے پہلے دیکھیں گے. اب علامت مضارع کون سی کہاں یوز ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. پہلی علامت مضارع تھی ہمارے پاس الف، یہ یوز ہوتی ہے واحد متکلم کے صیغے میں. واحد متکلم جیسے افعلوا. اسی طریقے سے دوسری علامت مضارع ہمارے پاس تھی تا. یہ جو ہے وہ حاضر کے تمام صیغے، حاضر کے تمام اور دو مؤنث غائب. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم چارٹ کی یا ٹیبل کی فارم میں جب ہم دیکھیں گے صیغوں کو تو وہاں پر انشاءاللہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. حاضر کے تمام صیغے، یعنی اگر شروع کے اندر الف ہو تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اگر آپ شروع کے اندر تا کو دیکھیں تو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے یا پھر دو مؤنث غائب کے صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہے. اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس ایک اور علامت تھی یا. یہ جو ہے وہ غائب کے صیغوں میں ہوتی ہے، غائب کے. اور obvious سی بات ہے کہ یہ جو دو مؤنث غائب کے ہیں ان کے علاوہ جو صیغے ہیں غائب کے ان میں یہ یوز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھا نون. یہ یوز ہوتا ہے جمع، تثنیہ اور جمع متکلم میں، جمع تثنیہ متکلم میں. ٹھیک ہے، تو پہلی علامت ہے ہمارے پاس الف جو واحد متکلم کے صیغوں میں یوز ہوتی ہے. دوسری علامت ہمارے پاس تا ہے جو حاضر کے تمام صیغوں میں اور دو مؤنث غائب کے صیغوں میں یوز ہوتی ہے. یا جو ہے یہ غائب کے صیغوں میں یوز ہوتی ہے لیکن ان دو صیغوں کو چھوڑ کر. اور نون جو ہے یہ تثنیہ اور جمع متکلم، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک ہی صیغہ ہے نفعلوا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں علامت مضارع کے اوپر پیش تو موجود ہے لیکن یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی بات ہمیں پتہ چل گئی کہ علامت مضارع کے اوپر پیش ہونا واحد کے صیغوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹیبل کی فارم میں یہ ہمیں کیسے نظر آئیں گے صیغے، اور پھر ہم ان کو انشاءاللہ ان علامتوں کو بھی ساتھ ساتھ چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ صیغے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ صیغے ہمارے پاس ہو گئے کمپلیٹ. یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، تفعلینا، افعلوا یہ سارے واحد کے صیغے ہیں. تثنیہ کے صیغے یفعلانی، تفعلانی، 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 نفعلوا. جمع کے صیغے یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا. یہاں پر پھر میں ایک مرتبہ دوبارہ یہ ذکر کر دوں ایز اے ڈسکلیمر، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ صرف کی جو ہمارے پاس یوزلی جو بکس یوز ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ صیغوں کی ترتیب دیکھیں گے نا تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی. وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلوا، نفعلوا. وہ اس پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ صیغے لکھے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو جیسے کہ میں نے ماضی کے صیغے یاد کرنے کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ ماضی کے صیغے جب یاد کیے جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو میمورائز کیا جاتا ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ مضارع کے صیغے بھی اسی طرح میمورائز کرنے ہوں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے علامتوں کی طرف نہیں جانا، میں بلکہ جو ہے وہ صیغوں کو اس انداز سے میمورائز کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو میمورائز کرنے کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، تفعلوا، تفعلانی، یفعلنا، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلوا، نفعلوا. آپ اس پیٹرن پر جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو جو علامتیں میں نے ذکر کی ہیں اگر آپ ان علامتوں کو سمجھ کر یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا پیٹرن میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آخر کے اندر جو ہے وہ آپ کو لام کلمے کے اوپر پیش نظر آئے گا تو یہ واحد کا صیغہ ہوگا. اب آپ دیکھیں یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا. اور یہ ایک ایگزمپشن میں نے ذکر کی تھی کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے وہ یہ حاضر کے بلاک کے اندر دیکھیں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، ڈفرینٹ ہے تفعلینا والا.
اسی طریقے سے وہاں پر ہم نے ایک علامت پڑھی تھی الف اور نون، یہ تثنیہ کے صیغوں میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یفعلانی، تفعلانی، 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 نفعلو. ٹھیک ہے، یہ نفعلو جو ہے وہ میں نے اس کی بھی ایگزمپشن ذکر کر دی تھی کہ آخر کے اندر جو ہے وہ پیش تو آ رہا ہے لیکن یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. واو نون یا نون. تو یہاں پر آپ دیکھیں یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا. تو یہاں پر واو نون ہے، یہاں پہ بھی واو نون ہے، یہاں صرف نون ہے، یہاں صرف نون ہے. اور یہاں پر آپ ایک اور چیز اگر غور کریں کہ واو نون جو ہے یہ دونوں جگہ پر مذکر کے صیغے ہیں اور صرف نون جو ہے وہ مؤنث کے صیغے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اگر واو نون ہوگا تو جمع مذکر کا، اور اگر صرف نون ہوگا تو جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا. اچھا، پھر ہم نے وہاں پر یہ بات پڑھی تھی کہ الف، تا، یا اور نون، یہ جو علامتیں ہیں اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ حاضر، غائب، متکلم اس کو پہچان سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ صرف اور صرف واحد متکلم کے صیغے کے اندر آتا ہے. تو افعلو یہ ہمیں پہچاننے میں آ گیا واحد متکلم کا صیغہ. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا جو ہے وہ حاضر کے تمام صیغوں میں اور دو مؤنث غائب کے صیغوں میں آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ حاضر کے جتنے بھی صیغے ہیں یہ حاضر کا بلاک ہے. اس کے اندر تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اور دو مؤنث غائب کے تفعلو، تفعلانی، ان دونوں کے اندر آتا ہے. پھر یا جو ہے وہ ان دو کے علاوہ غائب کے جو بقیہ صیغے ہیں یعنی 4 صیغے رہ جاتے ہیں اس میں آتا ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلنا. یہ آپ جو ہے یہاں سے پہچان سکتے ہو. اور نون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تثنیہ اور جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے، تو وہ یہ رہا نفعلو. ان چیزوں کو، ان صیغوں کو آپ سامنے رکھ کر جو ہے وہ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہو، مزید میں اس کو تھوڑا سا انڈورس بھی کر دوں کہ دیکھیں تفعلو، تفعلو، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، یہ دونوں صیغے ایک ہی ہیں. یہ آپ کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پتہ چلے گا، سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر یوز ہونے والا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، یا پھر واحد مذکر حاضر کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو جب آپ عبارت پڑھیں گے تو وہاں پہ کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اسی طریقے سے تثنیہ کے جتنے صیغے ہیں وہ تقریباً سیم ہیں، صرف واحد مذکر جو تثنیہ مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یفعلانی وہ ڈفرینٹ ہے. باقی تینوں جو صیغے ہیں تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی یہ سیم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یفعلونا، تفعلونا بس یہ فرق ہے، باقی دونوں سیم ہیں. یفعلنا، تفعلنا صرف یا اور تا کا فرق ہے، باقی دونوں سیم ہیں. اچھا، یہ جو مضارع ہے اس کو علامتوں کے ساتھ پہچاننا، اس کی علامتیں ذہن میں رکھنا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے کی تقریباً جتنی بھی ہماری گردانیں آئیں گی یا جتنی بھی ہماری ٹیبلز آئیں گی، چاہے وہ اب فعل نفی جہد ہو، فعل تاکید ہو، امر ہو، وہ سب کی سب جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیا، اس کو سمجھ لیا، تو آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ فعل مضارع کی بنیاد پر آگے کے صیغوں کو بھی سمجھ سکیں گے. دوسری بات میں یہاں پر یہ ذکر کروں کہ ابھی ہم یہاں پر جو ہے وہ فعل مضارع معروف کو دیکھ رہے ہیں، مثبت کو دیکھ رہے ہیں اور معروف کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم مجہول اور منفی پر جائیں گے تو یہ علامتیں وہاں پر بھی رہیں گی، جیسے کہ ماضی کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس آیا تھا لیکن آخر کی جو علامتیں تھیں وہ سب کی سب سملر تھیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا کہ آخر کی علامتیں سیم رہیں گی، باقی تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا. جیسے منفی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو منفی میں یہاں پر لا لگ جائے گا، لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلونا. یعنی اگر ہم اس کو جو ہے وہ شروع میں لا لگا دیں تو پوری گردان جو ہے وہ چینج ہو کر جو ہے وہ منفی میں چلی جائے گی. لا یفعلو، لا تفعلو، لا تفعلو، لا تفعلینا، لا افعلو. پھر لا یفعلانی، لا تفعلانی، لا تفعلانی، لا تفعلانی، لا نفعلو، لا یفعلونا، لا یفعلنا، لا تفعلونا، لا تفعلنا. تو یہ جو ہے وہ فعل مضارع منفی معروف کی طرف چلا جائے گا. مضارع کا جو مجہول ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کے اس میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ منفی کو سمجھنے کے لیے آپ بس اتنا دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر ہم شروع میں لا لگا دیں گے تو یہ فعل مضارع منفی معروف ہو جائے گا. ٹیبل اس کا آپ کو سامنے شو ہو رہا ہوگا. آخر کے اندر میں نے آپ کو یہ جو پچھلے پریویس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو کچھ ورڈز دیے تھے کہ آپ اس کا جو ہے وہ ماضی کا اور مضارع کا پہلا جو ہے وہ باب کے اعتبار سے صیغہ بنا لیں. لیکن اب جو ہے وہ وہی ورڈز میں آپ کو اسکرین پہ شو کر رہا ہوں، وہی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. اب آپ کو ان ورڈز کو سامنے رکھ کر اب آپ کو فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کی پریکٹس کرنی ہے. ماضی کے اندر ہم چاروں پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی منفی مجہول، یہ چاروں آپ اس کی پریکٹس کر لیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں پر فعل مضارع
مثبت معروف اور فعل مضارع منفی معروف، اس کی بھی آپ پریکٹس کر لیں۔ ماضی کا ہم نے ترجمے کی بھی پریکٹس کی ہے، تو کوشش کریں آپ اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں، اس کی بھی پریکٹس کریں۔ مضارع کا ترجمہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے، اور مجہول کیسے بنایا جاتا ہے ہم اگلے کسی لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں تک سمجھا اس کو یاد رکھنے اور اس کی بنیاد پر آگے علم دین سیکھنا ہمارے لیے آسان بنے۔